انسان کی باڈی میں دل کی حیثیت جو ہے وہ کیپٹل کی ہے. کس کی حیثیت ہے؟ پاکستان کا کیپٹل کیا ہے؟ اسلام. کیپٹل پہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ پورے ملک میں اس کی حکومت ہوتی ہے. ایسا ہی پورے ملک میں اس کی حکومت ہوتی ہے. اگر کسی کی حکومت صرف سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، تو وہ شہر کا ناظم کہلائے گا. ٹاؤن میں ہے تو ٹاؤن ناظم کہلائے گا. لیکن اگر وفاق اس کے پاس آ گیا تو کیا ہوگا؟ پورا ملک. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ دل پر حکومت کرنے کے لیے جو سلطان ہے وہ ہے روح، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہے نفس. روح چاہتی ہے کہ بدن پر میری حکومت ہو، اور نفس چاہتا ہے کہ بدن پر. اب دونوں آفر کرتے ہیں. سب سے پہلے نفس آفر کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ آ جاؤ. زبان کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ کہتا ہے آزادی ملے گی. جو فحش گوئی کرنی ہے کرو، جو مغلظات بکنے ہیں بکو، جھوٹ بولنا چاہتے ہو بولو، میری طرف سے آزادی ہے. پیٹ پوچھتا ہے کہ بھائی میں اگر تمہارے ساتھ آ جاؤں تو مجھے کیا؟ وہ کہتا ہے بھائی تجھے جو کھانا ہے کھا، حرام کھانا ہے حرام کھا، حلال کھانا ہے حلال کھا، میری بھلا سے. آنکھیں پوچھتی ہیں بھائی میرے لیے کیا آفر ہے؟ کہتا ہے جو دیکھنا ہے دیکھ، جتنا بے حیائی کو دیکھ سکتی ہے تو دیکھ. کان پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جو سننا ہے سن، غیبت سن، چغلی سن، جھوٹ سن، برائی سن. سن. ہاتھ پاؤں جہاں جانا ہے جاؤ، آزادی ہے. دماغ بولتا ہے جتنا گندا سوچ سکتا ہے تو سوچ. جب یہ اعضاء روح سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہاری کیا آفر ہے، زبان پوچھتی ہے جی روح سے کہ میرے لیے کیا آفر ہے. زبان کو روح کہتی ہے کہ میرے ساتھ آؤ گے تو خاموش ہونا پڑے گا. بات صرف وہ کرو گے جس سے کوئی دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، ورنہ اپنا منہ بند رکھو گے. یہ زبان کھلے تو ذکر و اذکار کے لیے کھلے، اچھی بات کے لیے کھلے. پیٹ پوچھتا ہے بھائی میں اگر تمہارے ساتھ آ جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ تو روح کہتی ہے کہ صرف لقمہ ہی حلال ملے گا، حرام کی اجازت نہیں ہے. لقمہ حلال وہ بھی بقدر ضرورت. آنکھیں کہتی ہیں بھئی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں صرف وہ دیکھنا جو رب نے تجھ پر حلال کیا ہے، حرام کاری سے بچنا ہوگا. کانوں سے روح کہتی ہے کہ تمہیں صرف وہ سننا ہے جو جائز ہے، کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی چغلی نہیں سننی. اسی طرح ہاتھ اور پاؤں ہیں، ان کو بھی آفر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ پاؤں اٹھیں تو اللہ کی راہ میں اٹھیں، رزق حلال کمانے کے لیے اٹھیں. یہ ہاتھ اٹھیں تو کسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں. اب جس انسان پر جس چیز کی حکومت قائم ہو جائے، اگر تو روح کی حکومت قائم ہو گئی تو انسان نور علی نور بن جاتا ہے، اس پر اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان کے جسم پر نفس کی حکومت ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تمام اعضاء بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر نفس کی حکومت ہے. نہ اس کی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ اس کو نگاہ پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ اسے اپنے کسی اور اعضاء پہ کنٹرول ہوتا ہے. وہ بے لگام ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ کچھ پیمانے ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے.